الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی ابتدا میں وہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم کی ابتدا ہوئی ہے سورہ بقرہ میں۔ اس قسم کے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، یعنی الف لام میم۔ یہ حروف الف لام میم اس سورہ کے علاوہ 5 اور سورتوں کے شروع میں بھی آئے ہیں۔ ان حروف کے علاوہ اس قسم کے کچھ اور حروف بھی ہیں جو قرآن مجید کی مختلف سورتوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جیسا کہ حامیم، جیسا کہ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کی کل تعداد قرآن کریم میں 29 ہے۔ ان حروف کے معنی کے بارے میں یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض مفسرین کرام نے یوں فرمایا ہے کہ یہ حروف جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں یہ انہی کے نام ہیں۔ بعض نے یوں فرمایا کہ ان حروف میں اللہ تعالیٰ کے نام چھپے ہوئے ہیں، مگر جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام اور علماء و فقہاء امت کے نزدیک یہ حروف بہت سارے رموز و اسرار اپنے اندر پنہا کیے ہوئے ہیں جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں کچھ بھی نقل نہیں فرمایا۔ امام تفسیر قرطبی نے اپنے تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا کہ حضرت سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین رحمہم اللہ علیہم نے فرمایا کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ جل شانہ کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث اور گفتگو کرنا جائز نہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ حروف بے فائدہ نہیں ہیں۔ ان پر ایمان لانا اور ان کو پڑھنا ہمارے لیے بہت اہم اور بہت ثواب کا حامل ہے۔ حروف مقطعات پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت زیادہ برکتیں ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہیں مگر حاصل ضرور ہوتے ہیں، اور یہ جیسے ہیں اسی طرح پڑھنے چاہیے۔ البتہ بعض علماء کرام نے ان حروف کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ صرف مثال اور آسانی کے لیے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کو غلط کہنا علماء کرام کی تحقیق کے خلاف ہے۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک، ذالک یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں ذالک اور اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک عام طور پر دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی بزرگی، اس کی بڑائی اور عظمت کے لحاظ سے دور کا اشارہ قریب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ الکتاب، ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ الف لام جب کسی اسم کی شروع میں آ جاتا ہے تو وہ اسے اسپیشل بنا دیتا ہے، خاص بناتا ہے۔ چنانچہ کتاب سے پہلے جو الف لام ہے اس سے خاص کتاب یعنی قرآن مجید مراد ہے۔ دنیا میں ہر شخص کو سچے اصول معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان پر چل کر اپنا مقصد، اپنی منزل تلاش کر سکے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اصول اپنی عقل سے معلوم کر لیں، مگر تجربہ سے ظاہر ہے کہ جو اصول انسان اپنی عقل سے نکالتا ہے وہ سچے، یقینی اور دائمی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ گویا ہم اپنی عقل سے ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے، بلکہ جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی۔
اور ہر ایک کی سوچ کا زاویہ مختلف ہوگا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال شفقت سے اپنی طرف سے کتاب عطا فرما دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کتاب کی باتیں میری باتیں ہیں، میرا کلام ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، سچی اور اٹل باتیں ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر پورے ہوں گے، اور جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ بلا شبہ درست نتیجے لائیں گی۔ اگر کسی کو کوئی شک والی بات نظر آئے تو تھوڑے سے غور و فکر سے خود قرآن مجید ہی کے ذریعے سے دوسری آیات میں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم عقل کی پہنچ سے دور نہیں۔ انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تجربہ کر کے قرآن کریم کی سچائی کو آزمائیں۔ یقیناً اس پر عمل کرنے سے ان کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی، ان کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کون نہیں جانتا عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سب سے زیادہ پسماندہ تھے، غیر مہذب تھے، غیر متمدن تھے۔ جب اس قوم نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، اس کو گلے سے لگایا، اس کو اپنے عمل میں لائے، وہ اخلاق میں، معاملات میں، رہن سہن میں، تعلیم و حکمت میں، سیاست اور حکومت میں، فائنینس میں، معیشت میں، عدل و حکومت میں، غرض زندگی کے ہر مرحلے میں وہ کامیاب ہوئے، اور پوری دنیا کے اوپر ان کی دھاک پھیل گئی۔ جو سب سے پیچھے تھے وہ قرآن مجید کی بدولت دنیا کے امام بنے، رہبر بنے اور رہنما بن گئے۔ قرآن کا ہر وعدہ پورا ہوا، لیکن جب اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہی بیماریاں پھر سے مسلمانوں کے اندر لوٹ آئیں، وہی تنزل شروع ہو گیا، وہی زوال شروع ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پختہ عزم کر کے قرآن حکیم پر عمل کرنے کا عہد کریں، ہر قسم کے شکوک و شبہات چھوڑ کر اللہ کے وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ قرآن مجید میں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، ھدن ہدایت، لی یہ جو لی ورڈ ہے یہ حرف جر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، المتقین پرہیزگاروں کے لیے، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے سراسر رہنمائی ہے۔ ہدایت کا معنی رہنمائی ہے، راہ ہے۔ ھدن ہدایت، راستہ علم کا، راستہ پر چلنے کا سامان اور توفیق، منزل پر پہنچنے کی قوت، یہ تمام باتیں ہدایت کے معنوں میں شامل ہیں۔ متقین یہ متقی کی جمع ہے، پلورل ورڈ ہے اس کا، اور لفظ تقوی سے بنا ہوا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جس میں تقوی ہو۔ تقوی احتیاط اور نگہداشت، نگرانی کو کہتے ہیں، اپنے آپ کی نگرانی کرنا۔ اسی اعتبار سے متقی کے معنی ہوئے پرہیزگاری سے زندگی بسر کرنے والا یا والی، جو ہر کام سوچ سمجھ کر احتیاط سے کرے۔ تقوی کی تشریح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قابل غور ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کسی ایسے جنگل میں سے گزریں جو کانٹوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر ہمیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا ہوگا تاکہ ہمارا دامن کانٹوں سے نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ ظاہر ہوا کہ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کے لیے مفید ہوگی جو دنیا کی زندگی کے جنگل میں ہر قسم کے کانٹوں یعنی گناہوں وغیرہ سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ وہ اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کر رکھیں جو گناہ کہلاتے ہیں۔ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، اول قسم کے لوگ لاپرواہ اور لاؤبالی ہوتے ہیں، اور وہ اس قدر بے فکرے ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اس کے انجام کی فکر نہیں کرتے۔ اور دوسری قسم ایسے انسانوں کی ہے جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ہدایت سے فائدہ احتیاط سے زندگی بسر کرنے والے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن میں تقوی کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے پرہیزگاری اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گی اور وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یہ کتاب ساری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اور یہ مخاطب بھی سارے جہان والوں سے ہے، مگر عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن میں سچائی کی طلب اور تلاش ہوتی ہے۔
آخر ہر کام کے لیے کچھ سامان کی ضرورت تو ہوتی ہے، مثلاً چلنے کے لیے پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھیں۔ اسی طرح قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر تقویٰ یعنی احتیاط کا مادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سورج تو سارے جہاں پر ہی چمکتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنے دیکھنے کی قوت ضائع کر دی ہو ان کے لیے اس کی روشنی کا کچھ نظر آنا ممکن نہیں۔ اگر زمین شور زدہ ہو، خراب ہو، سیم زدہ ہو تو بارش اس پر بے اثر ثابت ہوتی ہے اور وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے کاموں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے کاموں کی نگرانی کریں، ہم اپنے کاموں میں احتیاط کریں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ دوسرے تم سے جواب طلب کریں تم خود اپنا جائزہ لیتے رہا کرو۔ اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین وہ لوگ جو کہ یہ اسم موصول ہوتا ہے الذین اور اس کا واحد ہے الذی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے اور ہوگا تو اس کو ذہن نشین کر لیں۔ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یہ لفظ ایمان سے نکلا ہے۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ کسی حقیقت کو زبان سے مان لینا، کسی حقیقت کو زبان سے مان لینا، دل سے اس پر یقین کر لینا اور پھر اس کے مطابق اس پر عمل کا ارادہ کرنا۔ جو ایمان لاتا ہے وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے امن میں آ جاتا ہے۔ یہی ایمان ہے جو شریعت میں قابل اعتبار ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتبار پر پورے طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے دیکھ کر یا محسوس کر کے کسی کی بات مان لینے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلاً کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق و تائید کر رہا ہے، اس کو ایمان لانا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا پر ہے، اس میں کہنے والے پر اعتماد و یقین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اپنے سامنے مشاہدہ کر رہا ہے، اگر مشاہدہ کی بنا پر وہ اس کو سفید یا کالا کہتا ہے تو پھر اس نے اعتماد اور یقین تو نہیں کیا۔ اگر وہ بن دیکھے کہتا تو پھر جو ہے اس کا یہ ایمان ہوتا۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بغیر مشاہدہ کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کو بغیر مشاہدہ کے، بغیر جانچے دیکھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ غیب سے مراد وہ عالم ہے، وہ دنیا ہے جو اس ظاہری دنیا سے بلند ہے اور جس کی خبریں صرف نبی کے ذریعے معلوم ہوئیں۔ قرآن مجید میں غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور ان کا علم عقل، سمجھ اور مشاہدہ یا حواس خمسہ سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کتاب، قیامت، اس میں پیش آنے والے تمام واقعات، جزا اور سزا، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین۔ تو ہم ایمان بالغیب کے معنی یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ ان تعلیمات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونا قطعی طور پر ثابت بھی ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان بالغیب کامل نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف جان لینے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو وہ ابلیس اور شیطان اور بہت سے کافروں کو بھی حاصل ہے، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا یقین تو تھا مگر انہوں نے اس کو مانا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے وہ مومن نہیں کہلاتے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے دستور حیات ہے جو نہایت خلوص اور پاک نیت سے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن میں احتیاط اور نگہداشت سے زندگی بسر کرنے کا جذبہ اور صلاحیت بھی موجود ہے اور وہ محتاط اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں متقین کی پہلی صفت جو بیان کی جاتی ہے، جو قرآنی ہدایت سے ان میں پیدا ہوگی،
وہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا وجود ظاہری حواس سے بلند ہو۔ ایمان کے بغیر دل میں بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، کیونکہ ایمان اور یقین نہ ہو تو شک اور تردد آ جاتا ہے، وہم اور گمان دل میں اپنی جگہ گھڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا سخت سے سخت مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت بھی کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کو یہ امید لگی رہتی ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑے سہارے اور ایک مضبوط آسرے کے ساتھ ہے۔ اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے، دل کو قوت ملتی ہے، روح کو چین نصیب ہوتا ہے۔ غیب پر یقین رکھنے کا یہ عقیدہ دین کا مغز اور ایمان کی روح ہے۔ اس کے بغیر ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے تیار کر لیا اور متقی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جن کا حکم اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ہمیں دیا ہے۔ ہمیں بغیر چوں چرا کیے غیب کی تمام حقیقتوں پر ایمان لے آنا چاہیے، جن کی خبر ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، یہ اب متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا لفظی ترجمہ یہ ہے واو کا، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون قائم کرتے ہیں، اقامت سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے قائم کرنا۔ اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ پوری شرائط اور پابندی کے ساتھ نماز 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ خود بھی ادا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ادائیگی کی دعوت دیتا رہے۔ صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ شریعت میں صلاۃ خاص عبادت کا نام ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ اس کا نام صلاۃ اس لیے رکھا گیا کہ اس عبادت میں سب سے زیادہ حصہ دعا کا ہے۔ نماز میں زبان سے بھی دعا کی جاتی ہے اور دل سے بھی اور ظاہری اعضاء سے بھی۔ ایمان بالغیب کے بعد متقی لوگوں کی دوسری صفات بیان کی گئیں، یعنی وہ پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کریم سے گہرا تعلق پیدا کرنے اور امت کے تمام لوگوں میں تنظیم پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ڈسپلن آتا ہے زندگی میں نماز کے ذریعے سے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ہے اور اس کے ذریعے ایمان اور توحید کا اظہار بڑی خوبی سے ہوتا ہے۔ ایک اکیلے انسان کے لیے بھی اس میں اخلاقی، طبی یعنی میڈیکلی اور مادی اور روحانی فائدے ہیں، اور پوری امت کے لیے بھی اس میں بہت سے سوشل جو ہے نا بینیفٹس ہیں۔ تمام مسلمان پاک صاف ہو کر دن میں 5 مرتبہ ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ایک قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنی بندگی اور آپس میں اپنے بھائی چارے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس سے جماعت کے تمام لوگوں کے دل حسد، کھوٹ اور خود غرضی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپس میں محبت، الفت اور برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے، بار بار جمع ہونے سے مسجد میں ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ بھی چلتا ہے۔ انسان بے حیائی اور گناہوں سے رکتا ہے۔ نماز با جماعت سے امیر کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ قوم باقاعدگی اور پابندگی کی سبق بھی سیکھتی ہے۔ چنانچہ اسلام کی ابتدائی زندگی میں مسلمانوں کو جس قدر کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی نماز با جماعت کی پابندی اور باقاعدگی تھی۔ عرب کے بدو جو تھے، دیہاتی لوگ جو کسی نظام کے تحت نہ تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، خانہ بدوش تھے، نماز کی پابندی سے ان کو ایک منظم ترین جماعت بن کر دنیا پر چھا جانے کا ہنر مل گیا اور دنیا کے لیے اتحاد کا نمونہ ثابت ہوئے، اور آج تک دنیا ان کے اصولوں کے مطابق اپنے نظام زندگی کو ڈھال رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں اپنے اوپر چسپاں کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ بدقسمت ہی ہوگا کہ جو اس بلند مرتبہ پر نہ پہنچنا چاہتا ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاقی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے مفید ہے۔
اسی لیے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ اقامت صلاح کا مطلب اقامت قائم کرنا کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ نماز کو ہر سمت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے سے پہلے وضو ہے، اس کے تمام فرائض ہیں، اور اسی طرح نماز کے اندر بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، ان سب کو پورا کرنا، اور یہ اقامت نماز کے مفہوم میں شامل ہے۔ اور اس جگہ نماز سے مراد کوئی خاص نماز نہیں ہے، بلکہ فرض نمازیں بھی ہیں، واجب نمازیں بھی ہیں، نفل نمازیں بھی ہیں، سب شامل ہیں۔ یعنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی شرعی طریقہ سے، سنت طریقہ سے، پورے آداب کے ساتھ اور دل کے حضور کے ساتھ۔ دل کے حضور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے دھیان کے ساتھ۔ اگر خیالات نماز میں آئیں تو خیالات کا آنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خیالات کے پیچھے بہک جانا، ان کے پیچھے لگ جانا نہیں۔ خیال آ جائے تو اس کو جھٹک دیجئے اور نماز کے معنی کے اندر اور نماز کے الفاظ کے اندر غور کیجئے، اور یہ دھیان میں رکھیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے اس وقت حاضر ہوں، اور جب یہ حضوری کا جو یقین ہے اور یہ خیال ہے، یہ جب آ گیا تو پھر نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب تک دل نہ لگے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی کوشش کرتے رہیے۔ جو آدمی زیادہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی نماز میں اتنا ہی بڑھائیں گے، اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رَزَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں دیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے رزقنا اور دوسرا ضمیر ہے ہم۔ رزقنا رزق سے نکلا ہے، عربی میں یہ لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رزق سے مراد ہر قسم کی نعمتیں ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ صحت ہو، اولاد وغیرہ ہو، یا وہ نعمتیں باطنی ہوں جیسے علم ہوتا ہے، دانائی ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی بخشش میں سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، اور جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے اللہ کی عنایت سے ملتی ہے۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ لفظ انفاق سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خرچ کرنا۔ آیہ مبارکہ کے اس حصہ میں متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی، پرہیزگاروں کی تیسری صفت کا بیان ہے، یعنی جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اس پر غرور اور تکبر نہیں کرتے، اس کو بچا بچا کر، سنبھال کر نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، مناسب اور ضروری موقعوں پر، جائز اور مفید کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی سیکریفائس ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جسمانی عبادت تو کرتے ہیں لیکن پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اس قسم کی کنجوسی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ انفق علیک، یہ انسان کے عزیز و اقارب، والدین اور رشتہ دار جب اس کی طرف آتے ہیں اور ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کرتا ہے اور کنجوسی سے انکار کر دیتا ہے تو وہ سخت حالات میں بھی ان کی اگر مدد کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ دکھی ہوتے ہیں اور ان کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں اور اس کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب معاشرے میں حاجت مندوں، یتیموں اور بے کسوں اور غریبوں کی مدد کا دستور نہیں رہتا اور قوم کی درستی اور عوام کی بہبودی اور دشمن کے دفاع میں خرچ نہیں کیا جاتا تو ساری قوم کی قوم مصیبت میں پڑ جاتی ہے، اور آخر کار افرادی دولت بھی ختم ہو جاتی ہے اور قوم میں یونٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ آخرت کی زندگی میں کنجوسی کا یہ انجام ہوتا ہے کہ جب دل میں مال کی محبت بھر جاتی ہے اور موت کے وقت جسم روح کا ساتھ چھوڑتی ہے تو وہ مال کی محبت میں بڑی بے چین رہتی ہے، وہ روح بڑی بے چین ہو کر چھوڑتی ہے اس جسم کو، تو وہ مال کی محبت میں بے چین ہو کر وہاں سے جاتی ہے، اور یہ غیر ضروری محبت اس جہان میں سانپ اور بچھو اور آگ کی صورت میں ظاہر ہو کر عذاب کی شکل اختیار کر کے اس انسان کو لپیٹے میں لے لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دین و دنیا کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ مالی قربانی کرو، اور اس طرح اس کی دی ہوئی قوتوں
صلاحیتوں اور کامیابیوں کو لوگوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی تمام کوششیں، قوتیں، صلاحیات اور مال و دولت کو عام لوگوں کی خدمت میں لگانے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ پکانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں پھر آپ کیا کھاتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہم پانی پیتے تھے اور کھجور کھا لیتے تھے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو جو حضور کے پاس آتا تھا وہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ اپنی ہمت کے مطابق ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اپنی ملک، اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے غریب لوگوں، حاجت مندوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ينفقون میں ہر قسم کا خرچ شامل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ وہ فرض ہو یعنی زکوٰۃ، یا دوسرے واجبات ہوں، یا صدقات، نفلی صدقات ہوں، خیرات ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان کی قوتیں، خیرات کا مطلب ہوتا ہے نیک چیزیں، ٹھیک ہے، خیرات، نیکی، ٹھیک ہے۔ خیرات کس کو کہتے ہیں؟ نیکیاں۔ ہمارے ہاں خیرات کا لفظ جو ہے بڑا عجیب سا ایک مفہوم رکھتا ہے، جبکہ اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیرات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑا بھلا کام ہے۔ اسی طرح انسان کی قوتیں، صلاحیتیں، ہمدردی وغیرہ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی عطا کردہ نعمتوں میں سے خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس کی کنجوسیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ہم سے ادا نہ ہوا۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں متقی لوگوں کی چوتھی صفت بیان کی گئی، یعنی یہ لوگ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا اس آیہ مبارکہ میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ جو کتاب یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر سچے دل سے ایمان لائیں، اور دوسرا یہ کہ جو کتابیں آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئیں انہیں بھی حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا مانا جائے۔ یہاں یہ بات خوب واضح ہے کہ قرآن مجید میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ سے پہلے نبیوں کی کتابوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ کے بعد ہونے والے نہ کسی نبی کا ذکر ہے اور نہ کسی کتاب کا۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اگر قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی جس طرح اس آیہ مبارکہ میں پچھلے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا، اسی طرح پھر آئندہ آنے والے نبی اور کتاب کا ذکر بھی ضرور ہوتا، بلکہ اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ مگر قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعد میں آنے والی وحی یا کسی قسم کے نبی کا قطعاً ذکر نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی نبوت کا اعلان کرے گا یا کسی کتاب کا اعلان کرے گا یا نئی تعلیمات کا اعلان کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا اور جھوٹا ہوگا۔ ان آیات میں اور ان جیسی دوسری آیات میں جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی اور کتاب کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبل یا من قبل کا یہ ضرور موجود ہوگا۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ جو نبی آپ سے پہلے آئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ان میں سے بعض کا نام لے کر ذکر کیا گیا اور باقی کی طرف صرف اشارہ کر دیا گیا۔ نبیوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں ان سب کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے اور اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور احکام کی تعلیم دیتے رہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔
اس کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کیونکہ پہلی کتابیں اور پہلی شریعتیں وہ منسوخ کر دی گئیں، ختم کر دی گئیں، اس لیے عمل صرف قرآن مجید کے احکام پر ہوگا۔ یعنی ہم یہ تو مانیں گے کہ وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، لیکن آج جو کتابیں موجود ہیں وہ اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہیں، ان میں تغیر اور تبدل کر دیا گیا ہے، اس لیے اب ہم ان کو سچا نہیں مانیں گے، کیونکہ اب اس زمانے کی کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اور اس کتاب کے جو نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے یہ زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قرآن کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی اس عمارت کے بنانے میں اپنے اپنے زمانے میں ایک ایک اینٹ رکھتا رہا۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی اس محل میں ایک اینٹ لگائی۔ لوگ اس عمارت کو دیکھتے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں سے ایک اینٹ کم ہے، کاش وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور وہ قصر نبوت یعنی وہ جو نبوت کا محل ہے اب کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں رکھتا، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ ایک ہی سچائی پیش کرتے تھے کہ تمام جہانوں کا رب ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان سب باتوں پر ایمان لائیں۔ رواداری اور سچائی کو قبول کرنے کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے بلا تفریق رنگ و نسل۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد ہے الدار الاخرہ، یعنی مرنے کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اسے قرآن مجید میں الیوم الاخرہ بھی کہا گیا۔ یوقنون یہ لفظ ایقان سے ہے، جو یقین سے نکلا ہے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جسے دلیل سے اس قدر واضح اور روشن کر دیا ہو کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ بالآخرہ کا لفظ پہلے اور یوقنون کا لفظ بعد میں استعمال کرنے سے تاکید میں اضافہ ہوا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یعنی وہ زندگی جس کے بعد عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی دنیا دار الجزا ہے، وہاں رزلٹ ملے گا جس میں ہمارے ایک ایک کام کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمیں حالات و واقعات کے لحاظ سے بدلہ ملتا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پورا بدلہ نہیں ملتا اور اس کا جو بدلہ ہے وہ سیو ہو جاتا ہے آخرت کے لیے۔ نیک عمل جزا سے محروم رہ جاتے ہیں اور بد کردار مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کا کوئی بھی عمل بے نتیجہ نہ رہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک دن مقرر فرمایا جس کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، جس دن ہر شخص، ہر قوم کو اپنے اپنے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اس لیے جزا اور سزا کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والے جہاں پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ عالم آخرت کا اس دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ عالم آخرت جو ہے اس کا اس دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اگلی زندگی ہمارے انہی کاموں کے نتیجے پر آئے گی جو ہم یہاں کرتے ہیں۔ اس لیے متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ اطمینان کرتے ہیں کہ وہ کام ان کے انجام کے لحاظ سے آسمانی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے خلاف تو نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے سامنے مد نگاہ کے طور پہ اپنی آخرت کو رکھتے ہیں کہ وہاں مجھے اس کام کا کیا اجر ملے گا یا اس کام کی کیا سزا ملے گی۔ آخرت سے مراد وہ دار آخرت جس کو قرآن مجید میں دار القرار یعنی رہنے کا ٹھکانہ، دار الحیوان یعنی ہمیشہ کی زندگی کا گھر، اور عقبہ کے نام سے ذکر کیا گیا۔ پورا قرآن مجید قیامت کے ذکر اور ہولناک واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب میں بھی شامل ہے، لیکن اس کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اجزائے ایمان میں اس کی حیثیت بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ایمان پر عمل کا جذبہ آخرت پر یقین ہونے سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے
کہ جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی مقصد ہوتی ہے، دنیا کا عیش اور آرام ہی چاہت ہوتا ہے، اور وہ صرف دنیا کی تکلیفوں کو تکلیفیں سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے بدلہ جزا و سزا کو نہیں مانتے، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے اور حلال و حرام کا فرق کرنے سے ان کی زندگی کے عیش و آرام میں خلل آ رہا ہے، تو ان کو جرم سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حکومت کے قوانین جرم کو ختم کرنے اور اخلاق کو سدھارنے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتے، کیونکہ عادی مجرم تو سزاؤں کو عادت بنا لیتے ہیں، اور شریف انسان قانون کے ڈر سے اتنا ہی عمل کرتے ہیں جہاں پکڑے جانے کا ڈر ہو، ورنہ تنہائی میں اور چھپ کر گناہ کرنے سے کون کسی کو روک سکتا ہے؟ ہاں، صرف آخرت کا یقین اور اللہ رب العزت کا خوف ہی وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت، یعنی لوگوں کے اندر موجود ہونا یا تنہائی میں ہونا، وہ اس کے لیے ایک جیسا بن جاتا ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں میں اور رات کے اندھیروں میں ہر وقت ہر جگہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا ہے جو میرے کندھوں پر بیٹھا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں انتہائی پاک باز معاشرہ وجود میں آیا۔ صحابہ کرام، آل رسول، ازواج رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نیکی اور تقوی کی وہ مثالیں قائم کیں جو تا قیامت لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، ان کی سیرت دیکھ کر، ان کے اخلاق و عادات دیکھ کر لوگ بے اختیار اسلام میں داخل ہوتے تھے اور محبت کرنے والے بن جاتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں لفظ بالآخرہ کے ساتھ یوقنون ہے، کیونکہ ایمان لانے کے مقابل جھٹلانا ہے اور یقین کرنے کے مقابل شک و شبہ میں پڑ جانا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کو صرف مان لینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ آخرت پر ایسا پکا یقین ہو کہ جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس لیے متقین کی یہی صفت ہے کہ قیامت کے روز حق تعالی شانہ کے سامنے پیشی، حساب کتاب اور پھر جزا اور سزا کا منظر ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، حرام اور ناجائز مال کھا کر اور کما کر زندگی گزارتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے سامنے ذلیل اور گھٹیا مقصد حاصل کرنے کے لیے شریعت کے خلاف طریقے اختیار کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا، وہ 1000 بار بھی آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرتا رہے، اسے یقین حاصل نہیں ہوگا، اور یہی یقین انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ جب تک یہ یقین حاصل نہ ہوگا، متقین کی صف میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انتخاب اور عمل کی آزادی دے کر ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں صرف وہی راہ اختیار کرنی چاہیے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اگر آخرت اور جزا اور سزا کا عقیدہ ہمیں ہر لمحہ یاد رہے تو یقیناً ہم اس دنیا کی زندگی میں سچائی اور میانہ روی کی راہ پر قائم رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآنی اصولوں پر گزاریں تاکہ اس کا نتیجہ بھی خوشگوار ہو اور ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوں۔ جس شخص کو اپنے اعمال کی جواب دہی، حساب کتاب اور بدلہ پر یقین نہ ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے اعمال درست نہیں کر سکتا۔ 5ویں اور آج کی آخری آیت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پر، اولئک وہی لوگ، علی پر، ھدن ہدایت یا رہنمائی، من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ، ھم المفلحون کامیابی پانے والے ہیں۔ المفلحون یہ لفظ فلاح سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی ہے چیرنا پھاڑنا۔ کاشتکار جو ہوتا ہے کسان، اس کو عربی زبان کے اندر فلاح کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کو چیرتا پھاڑتا ہے، کھودتا ہے اور بیج بوتا ہے۔ یہ زمین کو چیر کر پودے کی شکل میں واپس باہر آتا ہے اور انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بڑے وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس میں جمع ہیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عربی زبان میں ہر قسم کی کامیابیوں کے اظہار کے لیے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ موجود نہیں۔ مفلح یعنی کامیاب وہ شخص ہے جو ہر قسم کی مشکلوں، رکاوٹوں کو چیر پھاڑ کر کامیابی تک پہنچ جائے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی تھی کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، رہنمائی عطا فرمائے۔ اس کے جواب میں ہدایت کا ایک پیغام ملا
جسے ہم پچھلے سبق میں پڑھتے آئے ہیں، اس کے بعد چند علامتیں بیان ہوئیں جن میں یہ موجود ہے، وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ان کا اعتقاد، ان کا پختہ یقین اس مادی اور فانی دنیا کے لیے کے علاوہ عالم غیب پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنا تعلق عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، بہترین ہادی اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں اور اس کے اصولوں کو سچا مانتے ہیں اور اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں، قرآن کریم سے پہلے آئی ہوئی کتابوں اور ہدایتوں کو بھی مانتے ہیں اور جزا اور سزا کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اب آ کر یہ بتا دیا گیا کہ یہی متقی اپنے رب کی حقیقی ہدایت پر ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ دنیا کی کامیابی اور فلاح یہ ہے کہ انہیں ہدایت کی راہ نصیب ہوگی اور ہر طرح سے مکمل اور بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ہر قسم کی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اور آخرت کی کامیابی اور فلاح یہ ہے کہ انہیں اپنے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں جو دین کے لیے اور راہ حق پر چلنے میں دشواریوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سب کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب قوم جو تھی وہ مفلس تھی، اونٹ پالتے تھے، وہ ان کا پیشہ تھا، بھیڑ بکریاں، ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ لشکر تھے، نہ کھانے پینے کی کوئی کثرت تھی۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کریم کی تعلیمات پر پکا یقین کیا اور پکے یقین کے ساتھ عمل بھی اپنا اس پر استوار کیا، تو جس طرف بھی وہ بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ان کے لیے کامیابیاں اور کامیابیوں کے جو ہے وہ میدان تیار کر رکھے تھے۔ زمین نے ان کے قدم چومے، آسمان نے ان پر برکتوں اور رحمتوں کی بارشیں کیں۔ اللہ جل شانہ نے ان سے جو وعدے قرآن میں کیے تھے وہ سب پورے کیے۔ اگر آج بھی ہم قرآن حکیم کے مطابق اپنی انفرادی، اپنی قومی زندگی کو ڈھال لیں، پکا ارادہ کر لیں، تو کامیابی آج سے ہی ہماری شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا وہ وعدہ جو صحابہ کرام اور آل رسول اور ازواج رسول اور اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ تھا، وہی قرآن آج بھی ہے۔ اللہ کا قرآن قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کے وعدے بھی زندہ رہیں گے، اور ہم بھی یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔